بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں۔ میں کب سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اب یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا میرے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ کیسی لڑکی تھی، شوہر کے ساتھ ساتھ سسر کو بھی اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ میرا شوہر اور بیٹا دن بھر بس اسی کا دم بھرتے رہتے۔ بیٹے کی چلو مجھے سمجھ آتی کہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا ہے، اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن میرا شوہر یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ بجائے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے وہ خود بھی اس منحوس کی چاکری میں لگا رہتا تھا۔ اس نے آتے ہی ساتھ اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ کیسے پہلے میرے بیٹے کو قابو میں کیا، میرا ہنستا کھیلتا بچہ اب منہ میں دہی جما کر بیٹھ گیا تھا۔ پہلے تو کبھی اس کی طوطے جیسی چلتی زبان بند ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تو اس نے جیسے اپنے منہ کو سی ہی لیا تھا۔ 100 باتوں میں سے کسی ایک کا جواب دیتا، وہ بھی صرف ہوں ہاں میں ہی۔ میں بہت پریشان تھی۔ بیٹا الگ اس کے پلو سے بند کر بیٹھ گیا تھا اور شوہر الگ سے اس کی جی حضوری میں لگا ہوتا۔ مجھے کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ وہ لڑکی غلط ہے، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے شوہر اور بیٹے میں ہی کوئی خرابی ہے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے۔ میرا دل ہول رہا تھا، میرے دماغ میں شک کا کیڑا کل بلا رہا تھا، اور مارے تجسس کے میں کہیں بھی سکون نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کچھ تو کرنا تھا، ان باپ بیٹے کو کسی بھی طرح راہ پر لانا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی کا بھی کوئی پکا بندوبست کرنا تھا۔ میں ایسے ہی کسی کل کی آئی بھکاری لڑکی کو یوں اپنی دولت پر ناگن کی طرح پھن پھیلا کر بیٹھنے نہیں دوں گی۔ اس کا سر میں ایسے کچلوں گی کہ دوبارہ کبھی کسی کے بیٹے اور شوہر کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ میں دل ہی دل میں منصوبے بنا رہی تھی، اور اب بس مجھے ان منصوبوں پر عمل درآمد کرنا تھا۔ میں اپنے دماغ کے سارے تانے بانے جوڑنے میں مصروف تھی جب مجھے میرا بیٹا گھر میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ کیا حالت ہو گئی تھی میرے بچے کی! اس کا حلیہ، اس کا لباس، سب ہی تو بدل گیا تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی سیدھا اپنے کمرے کی جانب گیا۔ اس کے قدموں میں نامحسوس سی تیزی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ اس نے آدھ کھلا ہی چھوڑ دیا۔ نہ جانے میرے ذہن میں کیا آئی، میں بھی مارے تجسس کے دبے پاؤں چلتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی، مگر جوں ہی اندر دیکھا تو میرے قدموں سے جیسے زمین نکلنے لگی۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ وہ نہار منہ ہی سڑک پر جھولی پھیلائی کھڑی تھی۔ وہ صاف رنگ و روپ کی مالک تھی، لیکن ابھی اس کے صاف رنگ چہرے پر زردیاں گھل رہی تھیں۔ پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اسے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ جانے کتنے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی، کوئی ترس کھا کر کچھ نہ کچھ دے دیتا اور کچھ کہتے کہ ہٹی کٹی ہو، بہتر ہے کوئی اور کام کر لو، لیکن کام ملتا تو وہ کرتی نہ۔ اس معاشرے میں تو ڈگریوں والے بھی کام کی تلاش میں ذلیل ہوتے تھے، پھر کوئی سن پڑھ لڑکی کو کیوں کر نوکری دیتا؟ پہلے تو خیر وہ اکیلی ہی تھی، اس نے کبھی اتنی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن اب اپنے سے جڑے وجود کے لیے تو اسے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے ہی تھے۔ وہ کیسے اپنی آنے والی اولاد کو اس دنیا اور حالات کی نظر کر دیتی؟ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کیا موڑ لینے والی ہے۔ اس کی زندگی بے شمار الجھنوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا تعلق غریبوں سے ہونا ہی اس کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی۔ اس سے بھی بڑی بات یہ کہ وہ شادی کے چند ماہ بعد ہی بیوہ ہو گئی۔ اس کی جوانی اور خوبصورتی پر قسمت نے بیوگی کی سفید چادر اڑا دی۔ اسے آج بھی اپنی قسمت کا وہ سیاہ دن یاد تھا۔ کیسے بھول جاتی؟ ابھی 2 مہینے ہی تو ہوئے تھے۔ دن یوں ہی قسم پرسی میں گزرتے گئے، اور 1.5 مہینے بعد اس نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ بچی کو گود میں لیتی ہی اسے بے اختیار رونا آ گیا تھا۔ اس کی بچی کی قسمت بھی کیا اسی کے جیسی ہوگی؟ اس کی بچی کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ وہ یتیم پیدا ہوئی تھی، اور آگے نہ جانے اس کے ساتھ یہ دنیا کیا کیا کرنے والی تھی۔ پیسے کا نشہ اس کے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ساری دنیا کو اپنے قدموں میں لا بٹھائے۔ ایک تو وہ انتہائی امیر خاندان سے تھا، اس کے باپ دادا جدی پشتی رئیس تھے،
اوپر سے اس ساری کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہونا اسے مزید خودسر بنا رہا تھا۔ اس کی ماں اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی کہ راہ راست پر آ جائے۔ امیر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھیں ماتھے پر رکھ لی جائیں، لیکن اپنے باپ دادا کی بے جا حمایت کی وجہ سے وہ اپنی ماں کی کسی بھی بات کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ وہ ان کی بات ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ وہ دن بدن مزید بگڑتا جا رہا تھا۔ اس کی ماں نے بے حد کوششیں کیں کہ وہ سلجھ جائے، لیکن وہ غلط اور صحیح کا فرق بھول چکا تھا۔ اسے اپنی اکڑ، اپنی انا بے حد پیاری تھی، جس پر وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اپنی اسی اکڑ کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ ہو جائے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جو اس کی مکمل زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس کی ماں ہزار کوششیں کر کے تھک چکی تھی۔ اب اسے سدھارنے کا اس کو ایک ہی حل نظر آ رہا تھا کہ جلد سے جلد اس کی شادی کر دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کے بعد کچھ سدھر جائے یا بدل جائے۔ اس کی ماں نے اس سے شادی کی بات کی تو حیرت انگیز طور پر وہ شادی کے لیے مان گیا۔ اس معاملے میں اس نے اپنی ماں کے آگے کوئی چون چرا نہیں کی تھی اور ماں سے کہا تھا کہ یہ فیصلہ ان کا ہوگا۔ وہ جب چاہیں اور جس سے چاہیں اس کی شادی کر دیں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی ماں اس کی اتنی سی بات پر ہی اس کے صدقے واری جانے لگی۔ اس نے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس نے اس کے لیے اپنی بھانجی کا انتخاب کیا جو ایک سلجھی ہوئی سمجھدار اور تمیزدار لڑکی تھی۔ اس کی ماں کا اندازہ ٹھیک تھا۔ کل شادی کے بعد وہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن کافی حد تک بدل گیا تھا، مگر اس کی اکڑ اور اس کا غرور وہ جوں کا توں تھا۔ مجال ہے جو اس کے شاہی انداز میں ذرا برابر بھی فرق آیا ہو۔ نہ جانے وہ خود کو کیا سمجھتا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے ایک دو بار ٹوکا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ ایسے لوگ کسی کے کہنے پر نہیں سدھرتے۔ دن ہفتوں میں بدل کر مہینے ہوئے اور مہینوں نے مل کر 3 سال گزار دیے۔ اس دوران اس کے گھر اولاد نرینہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب تو وہ اور بھی خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کا سینہ چوڑا ہو گیا تھا اور ناک اور بھی اونچی ہو گئی۔ گھر میں تو وہ اب بہت پیار اور محبت سے رہنے لگا تھا، لیکن گھر سے باہر اس کی ازلی ہٹ دھرمی اود آتی تھی۔ پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھ کر وہ ہنکارا بھرتا تھا اور انہیں حقیر نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کی نظر میں خود کے علاوہ باقی کسی کی کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ سب کو محض کیڑے مکوڑے ہی سمجھتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا خدا کو تکبر پسند نہیں، تکبر کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس کا تکبر ایک لمحے میں اڑن چھو ہوا تھا۔ اس کی ساری اکڑ، ساری بہادری ایک پل میں ہوا ہو گئی تھی۔ قدرت نے اسے ایسی ٹھوکر لگائی تھی کہ وہ خود اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ یہ اس دن کی بات تھی جب وہ ایک بہت بڑی بزنس ڈیل کر کے گھر آ رہا تھا۔ اس کو کاروبار میں پھر سے ہمیشہ کی طرح دگنا اضافہ ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو اس کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ روڈ بھری ہوئی تھی، کسی نچلے طبقے والوں کی شادی تھی شاید۔ وہ اس رش کو دیکھ کر سخت جھنجھلا سا گیا تھا۔ اس نے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھا اور پھر جیسے اٹھانا بھول گیا۔ لوگ ایک دم سے ایک طرف کو ہوئے، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس نے ایک تنفر بھری نگاہ ان سب پر ڈالی اور گاڑی کو فل سپیڈ میں چھوڑے ان سب سے دور ہوتا گیا۔ اسے ان لوگوں سے کراہت آتی تھی۔ ابھی وہ کچھ ہی آگے گیا تھا جب اس کی گاڑی کے سامنے ایک مرد اور عورت آئے، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ہوا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی ساری زندگی ایک پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ کاش کہ وہ ایسا نہ ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ آج اس کی وجہ سے ایک ہنستا کھیلتا گھر برباد ہو گیا تھا۔ میرا نام ہمنا ہے اور میرا تعلق کوئٹہ کے شہر سبی سے ہے۔ میری عمر 45 سال ہے۔ میں اپنے شوہر، بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری شادی آج سے 24 سال پہلے اپنے خالہ زاد فرحات سے ہوئی تھی۔ یہ لوگ انتہائی امیر تھے۔ میری خالہ اور خالو شروع سے ہی بہت اچھے تھے۔ فرحات کا رویہ کچھ دھوپ چھاؤں جیسا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو گیا۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا۔ میں اپنے سسرال میں بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ میری شادی کو 24 سال گزر گئے تھے۔ میرا بیٹا اعزاز 2 سال پہلے ہی اٹلی سے اپنی تعلیم مکمل کر کے گھر لوٹا۔ میں تو اس کو دیکھ کر پہچان ہی نہ پائی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ 8 سال بعد واپس آیا تھا۔
مگر شکر تھا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ وہ خوش مزاج، دوسروں سے محبت کرنے والا ایک ہنس مکھ اور آزاد خیال لڑکا تھا۔ اب اس کا ارادہ کچھ عرصے تک ریسٹ اور سیر سپاٹے کا تھا۔ مجھے اور میرے شوہر کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اچھا ہی تھا تھوڑا گھوم پھر لیتا تو اس کا ذہن اچھا ہو جانا تھا۔ وہ چند دن گھر رہا اور اس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ 1 مہینے کے لیے وادی نیلم کی طرف نکل گیا۔ میرے خالو اور خالہ 6 سال پہلے ہی گزر گئے تھے۔ فرہاد اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وقت نے اسے بدل دیا تھا اور وقت نے اسے گہرا گھاؤ دیا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ لوگ گھوم پھر کر واپس آ گئے تھے۔ اب وہ گھر پر ہی ہوتا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے بعد گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر پزمردگی سی چھائی ہوئی تھی اور چہرہ انتہائی بجھا بجھا سا تھا۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی اور فوراً سے اس کے پاس گئی اور اس کے چہرے کو ہاتھوں سے چھوتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا اعزاز میرا بچہ؟ آج اتنا افسردہ کیوں لگ رہا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میرے لہجے میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ چہرے کے گرد سے ہٹا کر چومے اور بولا، نہیں امی کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی تھک سا گیا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ ابو کے ساتھ کھا لیجئے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر گیا، جبکہ پیچھے میں پرسوچ نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، کہاں وہ رات دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھا رہتا تھا اور ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا اور اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آتی تھی، اور کہاں یہ یوں آتے ساتھ ہی۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑی سوچتی رہی اور پھر سر جھٹک کر کچن کی جانب گئی تاکہ ملازمہ کو کھانا لگانے کا کہہ سکوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے کھانا لگا دیا۔ فرہاد نے بھی اعزاز کی غیر موجودگی دیکھ کر استفسار کیا کہ کہاں ہے ہمارا بیٹا، آج کھانا نہیں کھا رہا؟ میں نے بتایا کہ وہ تھکا ہوا ہے اس لیے سو گیا ہے۔ فرہاد نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا۔ اعزاز بہت الجھا ہوا رہنے لگا تھا۔ وہ انتہائی چپ چاپ ہو گیا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی اعزاز ہے۔ نہ جانے میرے بچے کو کس کی نظر لگ گئی تھی، اس کو نہ جانے کس چیز کی پریشانی تھی جو نہ اسے دن میں چین لینے دے رہی تھی نہ رات میں سکون۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا جیسے کسی گھمبیر مسئلے میں پھنسا ہو۔ وہ کسی شدید پریشانی کا شکار تھا جس کا حل شاید اسے نہیں مل رہا تھا۔ وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں رہا تھا۔ میں اس سے بار بار پوچھ کر تھک چکی تھی لیکن وہ ہر بار ہی ٹال دیتا تھا۔ اس کی سوشل سرگرمیاں ختم ہو کر رہ گئی تھیں۔ پہلے وہ ہر روز ہی تقریباً اپنے دوستوں سے ملتا اور ان کے ساتھ ہوٹلنگ وغیرہ کرتا رہتا تھا۔ اسے گائیکی کا بھی بے حد شوق تھا، اوپر سے اس کی آواز بھی بے حد خوبصورت تھی جو کانوں میں رس کھولتی تھی۔ اکثر اس کے دوست، جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے، گانے کی فرمائش لیے گھر پہنچے ہوتے یا پھر اسے باہر بلا لیا جاتا، لیکن اب ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ وہ یہ سب چھوڑ چکا تھا۔ پچھلے 15 دن سے وہ اپنے دوستوں سے نہیں ملا تھا، نہ ہی میں نے اسے گٹار ہاتھوں میں لیتے دیکھا۔ اس کے رنگ ڈھنگ، انداز اور اطوار سب بدل رہے تھے۔ میں نے اس کے دوستوں سے بھی اعزاز کی حالت کے پیش نظر بات کی، لیکن وہ سب بھی میری طرح اعزاز کی اس حالت کی وجہ سے انجان تھے۔ اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر میں اندر ہی اندر کڑھ رہی تھی۔ مجھے انتظار تھا کہ کب میرا بیٹا مجھے سب کچھ بتاتا ہے۔ ہمیں کسی چیز کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، ہم بے تحاشا امیر تھے، لیکن میرے بچے کی حالت آج کل قابل رحم ہوتی تھی۔ وہ لڑکا جو کبھی ایک سوٹ کی طرف دوبارہ دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا، جس نے کبھی جینز اور شرٹ کے علاوہ قمیض شلوار نہیں پہنی تھی، اب وہ 3 دن تک ایک ہی کرتے شلوار میں ملبوس رہتا۔ ہفتے ہو گئے تھے اس جینز اور شرٹ کو پہنے ہوئے۔ میرا بیٹا ایک مولوی بن گیا تھا، مکمل مولوی۔ زیادہ تر سفید کرتے شلوار میں رہتا اور سر پر ہر وقت نمازی ٹوپی موجود ہوتی اور ہاتھ میں تسبیح۔ اس نے اپنی داڑھی بڑھا لی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اب مسجد میں گزارنے لگا تھا۔ گھنٹہ گھنٹہ وہ مسجد میں بیٹھا رہتا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ سوچ سوچ کر اب میری دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ آخر میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ آج جیسے ہی وہ آئے گا میں اس سے جواب لے کر رہوں گی۔ اب میں بے صبری سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میری نظریں پورا دن دروازے کی جانب ہی لگی رہیں، لیکن وہ نہیں آیا۔ اللہ اللہ کر کے شام کو میری منتظر نگاہوں کو سکون ملا اور وہ دروازے سے برآمد ہوا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی میں حیرت سے گنگ رہ گئی۔ وہ تو، پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں،
آپ کو میں کتنی بار بول چکی ہوں یہاں نہ آیا کریں، کیوں میری اجڑی ہوئی زندگی کو مزید ویران کرنے آ جاتے ہیں؟ مت کریں ایسا، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ناممکن ہے۔ میری بھی کوئی عزت ہے، کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے، میں یوں خود کو سب کے سامنے بے عزت نہیں کرا سکتی، معذرت۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے نہایت بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب واضح تھا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو بس ہر صورت میں اسے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، وہ کیسے اس سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ نہیں پلیز ایسا مت کہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پلیز میری محبت کو سمجھو، تمہیں ہر حال میں میرا ہونا ہے، پلیز۔ وہ تو اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ پلیز میری محبت کو مت ٹھکراؤ، تم نے اگر میری محبت کو قبول نہیں کیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ مجھے نا امید مت کرو، تم جو چاہو گی، جیسا چاہو گی ویسے ہی ہوگا سب۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، میں خود کو بھی بدل دوں گا، تمہارے سانچے میں ڈھل جاؤں گا۔ تم سے ہی تو مجھے زندگی جینے کا طریقہ سلیقہ آیا ہے، تم نے چھوڑ دیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اب کی بار اس نے اس کے پیر چھونا چاہے تھے کہ شاید پیروں کو چھونے سے محبت حاصل ہو جائے، لیکن سامنے بھی وہ تھی۔ وہ ایک سیکنڈ سے پہلے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس نے آج تک کسی بھی غیر مرد کو اپنی انگلی تک چھونے کی اجازت نہیں دی تھی، تو وہ کیسے اس کے پاؤں چھو لیتا؟ وہ بھی تو ایک غیر محرم ہی تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے نظریں اٹھائیں اور اگلے ہی پل واپس جھکا لی۔ وہ بولی، صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی ہی راہ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پہلے رب کو منائیں، اس ذات سے محبت کریں۔ اگر وہ ذات آپ سے راضی ہو گئی تو سمجھیے گا کہ میں بھی راضی ہوں۔ جائیے پہلے جا کر اس کو منائیں، اور ہاں، دوبارہ یہاں اسی وقت آئیے گا جب آپ اسے منا لیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اندر کی جانب چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ اسے فخر سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی اسی وجہ سے تو وہ اس کے دل میں آ سمائی تھی۔ بے شک آج تک اس نے نہ کبھی اس کا چہرہ دیکھا نہ ہاتھ۔ وہ مکمل پردے میں رہتی تھی۔ آج کے دور میں ایسی باپردہ عورت نصیب ہونا فخر کی ہی تو بات تھی۔ وہ بھلے ہی غریب تھی یا اس کی کلاس کی نہیں تھی، لیکن اس کا بلند کردار، اس کی حیا، اس کا دیندار ہونا ہی کافی تھا۔ اصل میں دیکھا جائے تو کلاس تو اسی کی ہی ہائی تھی جو اپنے رب کے قریب تھی، جو جب چاہے جس وقت چاہے اپنے رب سے باتیں کر لیتی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھتی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ بے حد دکھوں کی ماری تھی۔ باپ پیدا ہونے سے پہلے ہی گزر گیا تھا اور ماں کو اس نے ہمیشہ ہی مشقت کاٹتے دیکھا تھا۔ اب جا کر اس کے دن اچھے ہونا شروع ہوئے تھے تو ماں بھی گزر گئی۔ وہ اس بھری دنیا میں تنے تنہا رہ گئی تھی، لیکن آفرین اس پر، دکھنے میں تو وہ انتہائی نازک معلوم ہوتی تھی، مگر اس کا ایمان مضبوط تھا۔ ماں کی موت کے بعد کچھ لوگوں نے اسے اکیلا سمجھ کر کچھ اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے سب کو ایسا کرارا جواب دیا کہ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اس کے بعد کسی نے بھی دوبارہ اس کو اکیلا سمجھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ ہر حال میں اپنے رب کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگی رہتی۔ اس کا ہر عمل اس کی رضا کے مطابق ہوتا تھا، سوائے ایک عمل کے، اور اس عمل پر وہ اختیار نہیں رکھ پاتی تھی۔ وہ کیسے اپنے مجرم کو معاف کر دیتی جس کی وجہ سے اسے اور اس کی ماں کو اتنی تکلیفیں جھیلنی پڑیں؟ نہیں، وہ اس سے حساب لے کر رہے گی۔ میرا بیٹا جس حلیے میں دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا وہ مجھے ایک خواب ہی لگ رہا تھا۔ مجھے لگا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میں نے اپنی دونوں آنکھیں مل کر کھولی، لیکن اس بار بھی وہی نتیجہ۔ میں اٹھ کر اس کی جانب بڑھی، ابھی میں کچھ ہی قدم آگے چلی تھی کہ اس کے پیچھے سے برآمد ہوتے وجود نے مجھے ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ایک نظر سر تا پیر اس کا جائزہ لیا اور چونک کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اعزاز، کون ہے یہ لڑکی اور یہاں کیا کر رہی ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ، اور تم نے یہ گلے میں مالا کیوں پہن رکھی ہے؟ میں نے اس سے سوال پوچھ تو لیے تھے، لیکن اب اس کے جوابات سے میں ڈر رہی تھی۔ کاش کہ میں جو دیکھ رہی تھی وہ سچ نہ ہو، لیکن اس کے جواب نے میرے ڈر کو سچ کر دیا۔ اس نے کہا کہ اماں، یہ رانا ہے، رانا اعزاز، میری بیوی اور آپ کی بہو۔ میں حیرت زدہ رہ گئی، میرے کان کیا سن رہے تھے اور میری آنکھیں کیا دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اس رانا نامی لڑکی کی طرف دیکھا جو سر سے پاؤں تک عبائی میں مکمل چھپی تھی۔ صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، وہ بھی جھکی ہوئی تھی۔
پھر میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے بے پناہ محبت دکھائی دے رہی تھی۔ میں ایک دم چونک گئی تھی۔ یہ تو وہی جذبہ، وہی رنگ تھے اس کی آنکھوں میں جو میں پچھلے 3 مہینے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں ماں ہو کر کیوں نہ سمجھ پائی؟ مجھے سب سمجھ آ گیا تھا۔ اپنے بیٹے کا اس عیش و عشرت کی زندگی سے کٹ کر مولوی بننا، داڑھی رکھنا، مسجد میں رہنا، سب اس ڈائن کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ لڑکی مجھے ایک دم ہی زہر لگنے لگی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا ابھی کے ابھی ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دوں، لیکن اپنے بیٹے کی محبت کے آگے مجبور ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا اگر شادی ہی کرنی تھی تو ہمیں بتاتے نا، ہم دھوم دھام سے تمہاری شادی کرواتے۔ یوں چھپ چھپا کر نکاح، لوگوں کو کیا جواب دیں گے ہم؟ خیر کوئی بات نہیں، میں پرسوں ہی تمہارا گرینڈ ریسیپشن کرواتی ہوں، اسی میں بہو کو بھی سب سے ملا دوں گی۔ لیکن یہاں میری اس خوشی پر بھی پانی پھیر دیا گیا یہ کہہ کر کہ ریسیپشن کی ضرورت نہیں، رانا شرعی پردہ کرتی ہے، اور دوسرا ریسیپشن پر لاکھوں خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان پیسوں سے ضرورت مندوں کے گھر ہر سال کی طرح راشن بھجوا دیں۔ میں نے مزید کوئی بات نہ کی اور رانا کو لیے اعزاز کے کمرے کی طرف گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ میرے بیٹے نے کون سی سندر پری بیاہ کر لائی ہے۔ کمرے میں جا کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ رانا کوئی انتہائی حسین نہیں تھی کہ میرا بیٹا اس پر مر مٹتا، بس خوبصورت سی تھی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ دل تو کر رہا تھا کہ اس سے پوچھتی کہ اگر اتنی ہی پردہ دار ہے تو کیسے میرے بیٹے کو محبت کے جال میں پھنسا لیا، لیکن میں اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اب عبایا اتار دیا تھا، اس کے تن پر نارمل سے کپڑے تھے۔ میں نے اس سے اس کے ماں باپ اور خاندان کا پوچھا۔ اس کا جواب سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں حیرت سے گنگ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی، اس سے ایکسکیوز کیا اور تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ میں فوراً اپنے بیٹے کے سامنے جا کھڑی ہوئی جو بڑے مزے سے اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اعزاز، کیا ہے یہ سب؟ تمہیں محبت کے لیے یا شادی کے لیے کوئی اور لڑکی نہیں ملی تھی جو اس سے شادی کی؟ میرا غصہ اچانک ہی بڑھ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ باہر کے ملک میں رہنے والا ماڈرن خیال میرا بیٹا ایک فقیرنی سے بیاہ کر سکتا ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ جانے اس نے کیا گھول گھول کر میرے بچے کو پلا دیا تھا۔ اعزاز اس کے خلاف کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اس کا ماضی تھا اور اب وہ رئیس زادہ اعزاز فرہاد کے نکاح میں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب سے آپ اسے اسی حوالے سے یاد رکھیں گی۔ رات کے کھانے پر وہ اعزاز کے ہمراہ باہر آئی۔ میں اور فرہاد پہلے سے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اگلے منظر نے مجھے ایک دم حیران کر دیا۔ فرہاد نے جیسے ہی رانا کی طرف دیکھا ایک دم اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ فوراً سے جا کر رانا کے پیروں میں گر گیا۔ 21 سال سے وہ اسے تلاش کر رہا تھا۔ ان 21 سالوں میں وہ بمشکل 2 یا 3 مرتبہ اس کے سامنے آئی تھی، لیکن اس نے اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی، اور آج یوں اچانک وہ کیسے اس کے سامنے آ گئی تھی، اور وہ بھی کس روپ میں؟ رشیدہ، مجھے معاف کر دو رشیدہ، کہاں تھی تم؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تم نہ جانے کہاں چلی جاتی ہو۔ میرے دل پر بہت بوجھ ہے، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ رانا نے ایک تمسخر بھری نگاہ فرہاد پر ڈالی اور بولی، میں رشیدہ نہیں، رانا ہوں، رشیدہ مر گئی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بنا کھانا کھائے کمرے میں چلی گئی۔ میں اور اعزاز حیرانگی سے سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن فرہاد نے کچھ بھی نہ بتایا۔ اپنے گناہ کو اپنے منہ سے قبول کرنا کس قدر اذیت ناک تھا وہ جانتا تھا۔ خیر اعزاز اپنا اور رانا کا کھانا ٹرے میں ڈال کر اندر لے گیا جبکہ میں ساکت بیٹھے فرہاد کے پاس گئی۔ وہ مسلسل زمین کو گھور رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ چھن جانے کا ڈر تھا۔ میں نے اسے کھانا کھانے کو کہا لیکن وہ اٹھ کر گھر سے باہر نکلتے چلے گئے۔ پھر تقریباً روز ہی ایسا ہونے لگا۔ میرا شوہر روزانہ رانا کے پیروں میں بیٹھ کر معافیاں مانگتا۔ رانا کا جی تو چاہ رہا تھا کہ اسے معاف کر دے، لیکن جیسے ہی اپنی محرومیاں اور ماں کی اذیت یاد آتی تو پھر سے اس کا دل سخت ہو جاتا۔ آج میں بھری بیٹھی تھی۔ میرا شوہر اور بیٹا دونوں ہی پکے مولوی بنتے جا رہے تھے۔ میرا دل کیا جا کر دیکھوں تو صحیح آخر یہ لڑکی کرتی کیا ہے۔ میں دبے پاؤں اعزاز کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے کے دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے جو کچھ سنا اور جو کچھ دیکھا مجھ میں اپنے پیروں پر کھڑا رہنے کی سکت نہ رہی۔ یہ آج کیسا انکشاف ہوا تھا مجھ پر؟
میں رانا کو غلط سمجھتی رہی کہ اس نے میرے گھر کا سکون برباد کر دیا اور میرے شوہر اور بیٹے کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرا بیٹا اس کی سادگی اور اس کی عاجزی دیکھ کر اس سے محبت کر بیٹھا تھا، لیکن دوسری طرف فرحاد، مجھے اب یہ بات سمجھ آئی تھی کہ فرحاد کیوں اس سے معافیا مانگ رہے تھے۔ فرحاد نے بتایا کہ اس دن اس کی گاڑی کے سامنے جو مرد اور عورت آئے تھے وہ رانا کے ماں باپ تھے، جو مدد کے لیے اس کی بڑی گاڑی کی طرف آ رہے تھے، لیکن بریکس نہ لگنے کے باعث رانا کا باپ گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ اس وقت رانا اپنے ماں کے پیٹ میں تھی۔ رانا کا باپ مرا نہیں تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ رشیدہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر دوڑتی فرحاد تک آئی اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ اس کے شوہر کو ہسپتال پہنچا آئے۔ فرحاد پر اس کی کسی منت کا اثر نہیں ہوا، الٹا وہ اس پر بھڑک اٹھا کہ آنکھیں کرائے پر دی ہیں جو اتنی بڑی گاڑی آتی دکھائی نہ دی تم لوگوں کو۔ تم لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی گاڑی گندی نہیں کرنی، ہٹو میرے سامنے سے۔ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں بھی کچل دوں، میرے پاس وقت نہیں ہے تم جیسے فقیروں کے لیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکل آیا۔ کچھ دور جا کر اس کے ضمیر نے صدا لگائی اور اس کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے زن سے گاڑی کو ریورس کیا اور رشیدہ اور اس کے شوہر تک پہنچا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر دم توڑ چکا تھا۔ اس نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کی مدد کرنا چاہی جب رشیدہ کسی چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ رشیدہ کی اس حرکت سے وہ ایک بار پھر سیخ پا ہو گیا۔ رشیدہ نے پولیس بلانے کی دھمکی دی تو فرحاد نے کہا کہ شوق سے بلاؤ پولیس، لیکن انہیں میرا نام ضرور بتا دینا۔ فرحاد عالم نام ہے میرا۔ اس کا نام سن کر رشیدہ ایک دم خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ فرحاد وہاں سے نکل آیا تھا، لیکن اب اسے کسی طور اس کا ضمیر چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس نے رشیدہ سے کئی بار مل کر اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن رشیدہ اس کے خوف کی وجہ سے کبھی اس کے سامنے ہی نہ آتی۔ ہر بار وہ اپنا گھر بدلتی رہتی کہ کہیں فرحاد نہ پہنچ جائے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کی مالکن، جن کے گھر وہ تھوڑے دنوں سے کام کر رہی تھی، انہوں نے اسے اور اس کی بچی دونوں کو شہر اپنی بہن کے گھر کام پر بھیج دیا تھا۔ اس کی ماں دن رات بڑے بڑے بنگلوں کی صفائیاں کرتی، اکیلے 20-20 لوگوں کا کھانا بناتی، برتنوں کے ڈھیر دھوتی، اور کپڑے تو اس قدر ہوتے کہ صبح سے شام تک مشین چلتی رہتی۔ وہ یہ سب صرف رانا کے لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ لوگ وہیں پر رانا کو تعلیم دلوا رہے تھے۔ اس نے عالمہ کا کورس بھی کیا اور پرائمری تک بھی پڑھا تھا اور حافظ قرآن تھی۔ فرحاد میرے سامنے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں حیرت سے گنگ۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے گھر میں پولیس داخل ہوئی اور آتے ساتھ ہی فرحاد کو ہتھکڑیاں لگا لیں۔ فرحاد نے پولیس کے سامنے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ وہ سکون چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس طرح اپنے حصے کی سزا بھگت کر وہ پچھتاوے سے نکل آئے اور اس کے دل پر جو بوجھ ہے وہ ہٹ جائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔